یہ ہے سعودی عرب، ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 13واں سب سے بڑا کنٹری، جس میں قریباً 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ 4 کروڑ لوگ ایک ایسے عجیب پیٹرن میں رہتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سعودی عرب کی 80% پاپولیشن ان 2 کلرڈ لائنز میں رہتی ہے۔ ایک طرف یہ بلو کلرڈ لائن ہے جو ریڈ سی کے بالکل ساتھ سعودی عرب کی ساری ویسٹرن کوسٹ لائن کو کور کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ یلو لائن ہے جو پرشین گلف سے شروع ہوتی ہے اور سعودی عرب کے سینٹر سے ہوتے ہوئے ویسٹرن کوسٹ لائن تک جاتی ہے۔ ان 2 کلرڈ ایریاز کے علاوہ قریباً سارا سعودی عربیہ بالکل خالی ہے، بلکہ یہ یلو لائن میں تو لوگ آباد ہی کچھ سال پہلے ہوئے ہیں، مطلب ہزاروں سال سے 90% سعودی عرب بالکل خالی رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سعودی عرب کی ہسٹری اور جغرافی کو سمجھنا ہوگا۔ سعودی عرب کی جغرافی کی بات کریں تو اس کا ایریا بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ تقریباً پورا یورپ اس میں آ جائے، اور اسی لیے 4 کروڑ لوگ ہونے کے باوجود سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خالی ہے، اور ایون یہ 4 کروڑ کا فگر بھی سعودی عرب کی پاپولیشن میں چند سال پہلے ہی ایڈ ہوا ہے۔ مطلب اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو 1970s میں سعودی عرب کی پاپولیشن 61 لاکھ تھی، اور آج 2023 میں یہ تقریباً 4 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ مطلب پچھلے صرف 50 سالوں میں سعودی عرب کی پاپولیشن میں قریباً 3.25 کروڑ لوگ ایڈ ہوئے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ان 50 سالوں میں، اور 1970 سے پہلے سعودی عرب کی پاپولیشن اتنی کم کیوں تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سعودی عرب کی ہارش جغرافی۔ اب سعودی عرب کا میپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرف بڑے بڑے ریگستان نظر آئیں گے، جیسے ناردرن سائڈ پر جارڈن اور عراق کے بارڈر پر النفود ڈیزرٹ ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی صدرن سائڈ پر بہت ہی بڑا اور خطرناک ریگستان ہے جسے عربی میں ربع الخالی اور انگلش میں دا ایمپٹی کوارٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ گوگل میپ پر سعودی عرب کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ایریا کو دا ایمپٹی کوارٹر کیوں کہتے ہیں۔ اس پورے ایریا میں آپ کو کوئی روڈ، ریل، گھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریگستان میں اتنے بڑے اور خطرناک ریت کے طوفان آتے ہیں جتنے ہماری پوری زمین میں کہیں نہیں آتے، اور گرمیوں میں یہاں ٹیمپریچر 55 ڈگریز تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر -7 تک گر جاتا ہے۔ اسی ریگستان کی وجہ سے سینٹرل، ناردرن اور صدرن عربیہ میں ٹریڈ ہمیشہ سے بہت مشکل رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کنٹریز پڑوسی ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر ہیں۔ ایون اگر آپ عمان کو دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی لاک نظر آئے گا، مطلب آگے سمندر ہے اور پیچھے ایک خطرناک صحرا۔ 20th سینچری سے پہلے اس ریگستان کو کراس کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ 1931 میں پہلی دفعہ ایک برٹش ایکسپلورر مارک ایونز نے چند لوکل عربیوں کے ساتھ 60 دنوں میں اس ریگستان کو کراس کیا، اور 2018 میں پہلی دفعہ یہاں ایک ہائی وے بنائی گئی جو عمان کو سعودی عرب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے بغیر ایئر ٹریول کے سعودی عرب سے عمان جانا ہوتا تو آپ کو UAE کے تھرو 18 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ ریگستان تو ایک وجہ ہو گئی سعودی عرب کی اس ہارش جغرافی کی۔ دوسرے نمبر پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا وہ سب سے بڑا کنٹری ہے جس میں ایک بھی پرماننٹ ریور نہیں، اور صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ یمن، عمان، UAE، قطر، بحرین اور کویت میں بھی کوئی دریا نہیں ہے۔ اسی طرح اس پورے عرب میں سب سے زیادہ بارش ادھر سعودی عرب اور یمن کی ویسٹرن کوسٹ لائن پر ہوتی ہے، اور یہی ایک وجہ بھی ہے کہ یمن کی پاپولیشن عمان، UAE اور باقی گلف کنٹریز سے بہت زیادہ ہے۔ اسی پاپولیشن پیٹرن کی وجہ سے یمنی سول وار کا سب سے زیادہ امپیکٹ سعودی عرب پر پڑ رہا ہے، بیکاز عمان اور یمن کے بیچ تو یہ ربع الخالی ڈیزرٹ ہے جدھر کوئی جاتا نہیں، جبکہ سعودی عرب کے سب سے زیادہ آبادی والے ایریاز یمن کے سب سے پاپولیٹڈ شہروں کے بالکل ساتھ ہیں، اور اسی لیے حوثی باغی اکثر سعودی عرب کو میزائل اٹیک سے تھریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے سارے بڑے شہر جیسے کہ مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض اور دمام سب اس ہائی پاپولیشن سرکل سے باہر لوکیٹڈ ہیں۔ اب مکہ، مدینہ اور جدہ کی لوکیشن کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری اور اسٹریٹجک ریزنز ہیں۔ اگر آپ جدہ اور مکہ کو دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں، اور دونوں ہی میڈیٹرینین سی، گلف آف ایڈن، پرشین گلف اور اس ایمپٹی کوارٹر سے بالکل ایکول ڈسٹنس پر ہیں۔ اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کا مطلب یہ تھا کہ ہزاروں سال سے انڈیا، ایران، ایسٹ افریقہ اور ایجپٹ سے آنے والے تجارتی قافلوں مطلب ٹریڈ
ट्रेड कैरावान्स के लिए इन दोनों शहरों को अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि स्टीम शिप्स और सुएज कनाल बनने से पहले इजिप्ट से लेकर इंडिया तक का सारा जमीनी और समुद्री ट्रेड इसी रूट से होता था, जिसके रास्ते में मक्का, मदीना और जद्दा आते हैं। और यही वजह है कि ये तीनों शहर इकोनॉमिकली अरब वर्ल्ड का फोकल पॉइंट बन गए। अब अगर हम मैप को थोड़ा और जूम इन करें तो आप देख सकते हैं कि मक्का के नॉर्थ में सारा पहाड़ी एरिया है, और अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आए तो यहाँ ताइफ है। ताइफ एक खूबसूरत शहर है जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी है और मौसम ठंडा है। पुराने वक्तों में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग गर्मियों में यहीं पर वक्त गुजारने आते थे। उनके लिए ये एक हिल स्टेशन था। मगर ताइफ से आगे पर्शियन गल्फ तक आपको बिल्कुल फ्लैट रेगिस्तान नजर आएंगे, और इस सारे एरिया को मार्क करने के लिए हम येलो हाईलाइट करते हैं। इस सारे एरिया में बारिश ना होने के बराबर है, और इसीलिए हजारों साल से ये सारा एरिया बिल्कुल खाली रहा है, सिवाय रियाद के आसपास के कुछ एरियाज के जहाँ पर कुछ अरब बद्दू रहते थे, और 20वीं सदी के शुरू तक ऐसा ही रहा। सन 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 25 लाख थी, और ये 99% पॉपुलेशन इधर सऊदी अरब की वेस्टर्न कोस्ट लाइन इस ब्लू लाइन में रहती थी। लेकिन फिर अगले 30 सालों में कुछ ऐसी चेंजेस हुई जिसके बाद ये पॉपुलेशन पैटर्न शिफ्ट होने लगा, और तभी ये येलो लाइन वजूद में आई जब 1932 में रियाद की अल सऊद फैमिली ने सऊदी अरब का कंट्रोल ले लिया और रियाद को सऊदी अरब का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कैपिटल डिक्लेयर करने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि अल सऊद फैमिली का ताल्लुक रियाद से था, बल्कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। बिकॉज मक्का और मदीना को तो कैपिटल बना नहीं सकते थे, बिकॉज वहां पर नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते, और चूंकि कैपिटल में सारी दुनिया के फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स और हेड ऑफ स्टेट्स ने आना होता है, तो सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए रियाद को कैपिटल बनाया गया, और फिर 1938 में इधर रियाद के पास ही ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए, जिसके बाद सऊदी अरब की तकदीर बदल गई। 1970s तक सऊदी अरब पूरी दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई पूरी कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, और इन ऑयल फील्ड्स के आसपास नए शहर आबाद होना शुरू हो गए थे। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लोकेटेड शहर दमाम, जहां पर 1920 से पहले चंद 100 लोग भी नहीं रहते थे, अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका था, और आज की डेट में दमाम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं। और ये सब कुछ पिछले 40 से 50 सालों में हुआ है। 1970s के बाद सऊदी अरब में पैसा पानी की तरह आने लगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन रहा था, जहां पर किसी शहरी पर कोई टैक्स नहीं था, और एजुकेशन से लेकर पानी, बिजली, खाना, पेट्रोल और इवन घर, हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था, और क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो वो अपने लोगों पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई, जब बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ जॉब्स की डिमांड क्रिएट हुई, मगर सऊदी नेशनल्स को इतनी फैसिलिटीज मिल रही थी कि वो अब नौकरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, और इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों मुस्लिम वर्कर्स को वीजे दिए गए, और उन्हें सऊदी अरब में लाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स दी गई। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन लिटरली एक्सप्लोड हो गई। रियाद और जद्दा झोंपड़ियों और टूटी फूटी सड़कों से अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके थे, जहां पर अब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और यही वजह है सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की, जहां पर सऊदी अरब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस नेचुरल ब्लू लाइन और आर्टिफिशियली क्रिएटेड येलो लाइन पैटर्न में रहती है। लेकिन यही पॉपुलेशन पैटर्न अब सऊदी अरब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। याद रहे कि ये येलो लाइन पर आबाद होने वाले शहर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके 30 से 40 साल पहले ही बसाए गए हैं, और इनका सबसे बड़ा मसला है पानी, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना होने के बराबर है। इसी का हल निकालने के लिए 1980s में सऊदी अरामको ने इस सारे एरिया में अंडरग्राउंड पानी की तलाश शुरू की, और वो उन्हें मिल भी गया। इन वाटर रिजर्व्स पर सऊदी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल एक्वाइफर्स भी बनाए, लेकिन मसला ये हुआ कि बारिश ना होने और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से पानी के ये बड़े बड़े कुएं सूखते गए। दूसरा, पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन कुछ भी उगाने के काबिल है, बाकी 99.5
0.5% زمین میں کچھ کاشت نہیں ہو سکتا اور اسی لیے سعودی عرب میں میجورٹی فوڈ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ گو کہ سعودی گورنمنٹ نے کسانوں کو ہیوی سبسڈیز اور آرٹیفیشل پانی کی سپلائی دی تاکہ وہ آرٹیفیشل فارم لینڈز بنائیں تاکہ سعودی عرب کو باہر سے فوڈ نہ امپورٹ کرنا پڑے، اور یہ کچھ حد تک اچیو بھی ہو گیا، مگر یہ سسٹینیبل نہیں تھا بیکاز یہ سارا پانی آرٹیفیشلی کریٹڈ ایکوائفر سے آ رہا تھا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2010 میں ان ایکوائفرز کا 80% پانی ختم ہو چکا تھا، اور سائنٹسٹ نے پریڈکشن کرنا شروع کر دی کہ 2030 تک یہ سارے پانی کی سپلائی بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سعودی عرب نے اس پروجیکٹ پر کام روک دیا اور زیادہ پانی لینے والی کراپس جیسے کہ رائس وغیرہ کو اگانا بند کر دیا۔ اسی پانی کی پرابلم کا سولوشن نکالنے کے لیے اب سعودی گورنمنٹ نے ادھر پرشین گلف کے ساتھ سمندر میں ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے ہیں، جہاں سے سمندر کے کھارے پانی کو صاف کر کے ریاض، دمام اور دوسرے شہروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ادھر ویسٹرن کوسٹ لائن پر بھی 12 ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، جہاں سے اس ساری کوسٹ لائن کے قریب شہروں تک صاف پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک انبلیویبل کام ہے، مگر یہ بہت ہیویلی سعودی عرب کے آئل ریونیوز پر ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس چلانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ اسی لیے کنگ محمد بن سلمان اب اللہ حافظ۔